أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. محترم و مکرم صدر ازمان، حکام صاحبان، اساتذہ کرام، مہمانان نظام اور طالبان علوم النبوت، آج کی اس سالانہ تقابلی انجمن میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کروں گا وہ ہے صفائی و ستھرائی کی اہمیت و ضرورت. معزز سامعین، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فطری طور پر انسان صفائی ستھرائی، طہارت و پاکیزگی اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور اسلام ایک دین فطرت ہے جس نے انسانی فطرت کا کافی لحاظ کیا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والے افراد سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. چنانچہ رسالت ربانی ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 222. حاضرین کرام، اسلام نے صفائی ستھرائی کو یہی تک محدود نہیں رکھا ہے بلکہ اسے عقیدہ اور ایمان کے بندے سے جوڑ دیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. ایمان کی سطح سے جان سکے یا فرمایا ایمان کی سطح سے زیادہ سکے، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے کمتر راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. اور ایک دوسرے حدیث میں ہے الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 223. میرے اسلامی بھائیوں، اسلام نے نماز جیسے اہم رکن کی صحت کے لیے ضائع نماز، بدن اور کپڑوں کی طہارت کا حکم دیا ہے. صاف ستھرا رہنے سے نہ صرف رب کی محبت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے بلکہ اس سے انسان متعدد امراض سے محفوظ بھی رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضۃ للرب، یعنی مسواک کو منہ کو صاف کرنے اور رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. رواه البخاری. دینی ملی بھائیوں، اسلام نے کپڑوں اور برتنوں، اسلام نے انسان کو پاک صاف رکھنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے نہ صرف انسان کے گناہ جھڑتے ہیں جس سے انسانی جسم کے اہم اعضاء جیسے ہاتھ، چہرے، پیر وغیرہ دھوئے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف انسان کے گناہ جھڑتے ہیں بلکہ اس سے جسم سے میل کچل بھی صاف ہو جاتے ہیں. سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نے طہارت و پاکیزگی پر مسلمانوں کو مارا ہے اور ہر چیز کی صفائی ستھرائی کی طرف توجہ دلائی ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ اسلام مسلمان قرآن و سنت سے دور ہو کر صفائی اور پاکیزگی سے دور ہو گئے. گندگی کا عادت مسلم محلوں میں ساختہ بن کر رہ گئے. گھروں میں، گھر کے باہر کھلے کرکٹ کے اندر ابلتی ہوئی نالیاں، گندگی میں لوٹتے ہوئے بچے، ایسے مناظر جو ہمیں ہر مسلم محلوں میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں. ضرورت تو اس بات کی ہے کہ صفائی ستھرائی اور نفاست کے فرق کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں اور قرآن و حدیث کے طرز پر انسانی مسلم معاشرے کی تشکیل کو ممکن بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.